there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. के बावजूद भी मेरा कारोबार तो चल रहा है। मैं सूदी कारोबार कर रहा हूँ, लोग तो मेरी इज्जत कर रहे हैं। मस्जिद की कमेटी का मैं सदर भी हूँ, मैं मुअज़्ज़ज़ीन शहर में शामिल भी हूँ। लोग मुझे जलसों में मेहमान खुसूसी भी बुलाते हैं। मैं MPA भी मुंतखब हो गया हूँ, मुझे वजारत का कलमदान भी सौंप दिया गया है। वो मियाँ अल्लाह की नज़र में इन चीज़ों की अहमियत ही नहीं है। ये चीज़ें होती क्या हैं? वो ये नहीं छीनता, वो हिदायत छीनता है। वो रोटी नहीं छीनता, वो तो नमरूद को भी रोटी देता था। उसने कभी सूरज को मना नहीं किया कि इसके घर में रोशनी न कर, ये हामान का घर है, ये कारून का घर है, ये मेरे दुश्मनों का घर है, इसके घर में रोशनी नहीं होनी चाहिए। चांद को कहता है अपनी किरणें बखेर, सूरज को कहता है अपनी रोशनी बखेर। जिस तरह बायजीद के घर में रोशनी होती है, उस मक्कार के घर में भी ऐसी रोशनी होती है, फर्क नहीं पड़ता। तो वो करम नवाजियां तो नहीं रुकती, लेकिन अल्लाह जब किसी से नाराज होता है तो उससे हिदायत की तौफीक सलब कर लेता है, तो ऐलान जंग होता है। तो फिर वो टकरे भी मार रहा हो तो उसकी रस्म की नमाज होती है, उसका माथा झुक रहा होता है, दिल नहीं झुक रहा होता, क्योंकि हिदायत सलब कर ली गई। जब अंदर से रूह ही निकाल ली जाए तो बाकी बचता क्या है। तो ये बात जहन में रखिएगा कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने हमें जिन कामों से रोका है, जिन कामों से मना किया है, उन कामों के करने में हमें कभी भी भलाई और खैर नहीं मिल सकती। ये हम जब अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें, अगर अल्लाह पर हमारा यकीन और यकीनन उस पर हमारा ईमान है, तो फिर वो अमर जो अल्लाह की तरफ से जिनसे रोक दिया गया, तो हम कभी भी उनके करीब तक न जाएं। और जिन कामों के करने का उसे हुक्म दिया गया, उसकी हिकमतें ना भी हमें मालूम हो। आज जदीद साइंस तहकीकात करती है तो हमारे सामने आता है कि वुजू के क्या फवायद हैं। आज हमें लोग बताते हैं कि जनाब आप इमामा बांधेंगे तो सनस्ट्रोक से बच जाएंगे। आज दुनिया तहकीक और जुस्तजू करके नमाज और दौरान खून और जो है वो नमाज की बरकतें और कितनी बीमारियों से नमाज के जरिए से बचने की कहानियां सुनाते हैं। अच्छी बात है, नमाज से सेहत पे असर पड़ता है। ये अच्छी बात है कि वुजू से बहुत सारी बीमारियों से निजात मिलती है। ये अच्छी बात है कि सर पे इमामा बांध ले तो सनस्ट्रोक से बच जाते हैं। ये अच्छी बात है कि आप रोजा रखते हैं तो कैंसर जैसे अमराज से आपका बचाव होता है। ये अच्छी बात है कि फला अमल करते हैं तो फला होता है। लेकिन साहिब, हम सनस्ट्रोक से बचने के लिए इमामा नहीं बांधते, हम मोहम्मद अरबी की अदा के लिए बांधते हैं। दौरान खून के लिए नमाज नहीं पढ़ते, हम रब के हुजूर सजदा रेजी के लिए उसके हुजूर अपनी न्याजमंदियों का सर झुकाते हैं। तो हिकमतें भी हैं, वो बरकतें ज़ैल में आती हैं। तो ये बात जहन में रखिएगा। गज़नवी का वजीर उससे हसद करते होते थे कि इसमें क्या खसूसियत है कि बादशाह इसी को अहमियत देता है। एक दिन बादशाह ने कोई तरबूज काटा, कोई खरबूजा काटा या कोई और ऐसी चीज थी, तो जिसको भी दिया तो वो कड़वा था, तो उसने चूही चखा तो फेंक दिया और फिर बुलाया यास को और उसको काट के उसकी फांक दी, तो ऐसे लुत्फ से खाने लगा कि जैसे इससे लजीज कभी फल जिंदगी में देखा ना हो। तो सारे अंदर हंस रहे थे, एक दूसरे को आंखों से इशारा कर रहे थे, ये देखो बेवकूफ। तो बादशाह रुक गया और कहा कि अय्यास, ये जो फ्रूट तुमने खाया है ये मीठा था या कड़वा? कहा बादशाह सलामत कड़वा। तो कहा फिर इतने ज़ौक से क्यों खाया? कहा कि इस हाथ से मैंने मीठी नेमतें खाई हैं, आज कड़वी मिली है तो थूक दूं? कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो मियां कड़वा हो तो वो भी कबूल किया जाए, नफ्स पे शाक हो। कड़वी वो चीज होती है जो नफ्स पे शाक होती है, नफ्स करना नहीं चाहता, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारा दिल कहे नहीं, ये मालिक की तरफ से है। सख्त सर्दी है, गर्मी की शिद्दत है, पानी ठंडा है और मौसम सर्द है, पानी गर्म है और मौसम भी गर्म है, रात का पिछला पहर है, थके हुए हैं, लेकिन आप इसके बावजूद भी अपने रब के हुक्म को बजा लाते हैं। नफ्स पे शाक है, लेकिन सीने में ठंड ही नहीं पड़ती जब उसके हुजूर सजदा रेजी नहीं कर लेते। तो उसके हुक्मों को बजा लाना और अपने नफ्स को पीछे कर देना और अपनी ख्वाहिशात
کے گلے پہ چھری پھیر دینا اور مالک کی رضا میں اپنے آپ کو گم کر دینا، یہی زندگی ہے اور یہی بندگی ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو اس بات پہ غور اور تدبر کرنا چاہیے کہ ہم اس مختصر زندگی کو اللہ کے احکام کی مطابقت میں گزارنے کا عزم کریں، وہ بات چھوٹی سے چھوٹی ہو یا وہ بات بڑی سے بڑی ہو، وہ احکام ہماری زندگی کے اندر نافذ العمل ہو۔ میں پھر وہ بات کہوں گا جو بار بار کہتا ہوں کہ میرے بزرگ ہم سے کہا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تمہاری وضاحت، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت ایسا خوبصورت ہو، تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا، تم شکل سے پہچانے جاؤ، تم کردار سے پہچانے جاؤ، تم وعدے سے پہچانے جاؤ۔ کتاب کا نام ہے بشر القیب فی لقاء الحبیب۔ حضور علیہ السلام کی ملاقات کے حوالے سے یہ کتاب امام سیوطی علیہ رحمہ کی مصنفہ ہے۔ اس میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا کہ ایک شخص قبر میں اترا اور نکیرین آئے اور انہوں نے سوال و جواب کا سلسلہ کیا، من ربوں کا، ما دینوں کا۔ اچھا، اس کی داڑھی میں چند بال سفید تھے جن کو وہ مہندی لگایا کرتا تھا۔ تو جب منکر نے کہا کہ من ربوں کا، تو نکیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچتے ہوئے کہا اس سے سوال پوچھ رہا ہے، تو دیکھ نہیں رہا اس کی داڑھی میں اسلام کا نور چمک رہا ہے، اس کی داڑھی میں اسلام کا اجالا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا، تو تمہاری وضع قطعی ایسی ہو کہ فرشتے بھی دیکھیں کہ یہ حضور کا غلام آ رہا ہے۔ اللہ کے ذکر سے رخ پھیر لے، اللہ کی یاد سے رخ پھیر لے، اللہ کے دین سے اعراض کرے، تو پھر خدا شناسی، قناعت، توکل اور اعمال خیر تو اس سے چھن ہی جائیں گے، اس کو خود فراموشی کے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے رب کو بھلا دیا، وہ بھول گئے، اپنے رب کو بھول گئے، غفلت ایسی طاری ہوئی، سویر سے لے کر شام تک اور شام سے سویر تک دنیا دنیا اور دنیا ہی مقصد حیات بن گیا۔ دنیا میں آئے کس لیے تھے، مقصد کیا تھا، بھول گئے۔ میلہ دیکھنے کے لیے آئے تھے، گھر کا راستہ بھول گئے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ پھر اللہ نے انہیں سزا کیا دی، رزق کے دروازے بند کر دیے؟ نہیں۔ ان کی سانسیں چھین لی؟ نہیں۔ سورج کو حکم دے دیا اس کے آنگن میں روشنی نہ بھیجنا؟ نہیں۔ چاند کو چاندنی بکھیرنے سے روک دیا؟ نہیں۔ آب و ہوا روک دی گئی؟ نہیں۔ انہیں کیا سزا ملی جنہوں نے رب کو بھلا دیا؟ فرمایا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں ان کی ذاتوں سے انہیں بے خبر کر دیا۔ جو خدا فراموش ہوئے وہ خود فراموش ہو گئے، انہیں اپنے آپ سے ہی آگاہی نہ رہی۔ اور مجھے بتاؤ، جسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں، اپنی شناخت جو بھول جائے، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ مجھے بتائیے 6 فٹ کا جوان ہو، قدے راہ نہ رکھتا ہو، اس کی آنکھیں عقابی ہوں، ماتھا کشادہ ہو، رنگ چمک رہا ہو، ہونٹ گلابی ہوں، لیکن اس کی قمیص کے پیچھے گھر کا ایڈریس لکھا ہو کہ کسی کو ملے تو اس ایڈریس پہ پہنچا دے، تو آپ اس کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں واہ کیا جوان رانا ہے، کیا اس کے ہونٹ گلابی ہیں، کیا نرگسی آنکھیں ہیں، کیا خوبصورت چہرہ ہے، کیا شمشاد قد ہے۔ لیکن اچانک نظر پڑی تو اس کے گھر کا ایڈریس اس کی قمیص کے پیچھے لکھا تھا۔ آپ نے کہا میں نے دور سے دیکھا، اس کا تو توازن عقلی ہی ٹھیک نہیں، یہ تو بیچارہ جو ہے وہ پاگل ہے۔ تو قد کاٹ ہونے کے باوجود گھر کا ایڈریس پیچھے لکھ دیا گیا، تو اب ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ بیچارہ فہم و ادراک کے نور سے خالی ہے۔ قدے رانا پہ ترس آنے لگ جاتا ہے، اور وہ آنکھیں جن میں ڈوب جانے کو، جھیل جیسی آنکھوں میں غوطہ لگانے کو جی چاہتا تھا، تو اب ترس آنے لگ جاتا ہے کہ یہ بیچارہ تو خود فراموش ہے،
اللہ فرماتا ہے جس نے رب کو بھلا دیا تم یہ نہ دیکھو اس کے بنگلے کتنے ہیں، یہ نہ دیکھو اس کے پاس کوٹھیاں کتنی ہیں، یہ نہ دیکھو اس کی چمکتی ہوئی کتنی لمبی گاڑی ہے، یہ نہ دیکھو کہ عالی نسب ٹاؤن کے اندر اس کا گھر ہے، یہ نہ دیکھو اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، ہاں یہ بھی نہ دیکھو اس کے پاس وزارت کا قلم دان ہے، یہ بھی نہ دیکھو کہ یہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی نہ دیکھو کہ اقتدار کی مسند پہ جھولتا ہے، یہ بھی نہ دیکھا ہو کہ یہ ڈائس پہ کھڑے ہو کے نعرے لگاتا ہے، لوگ آگے سے جواب دے کے واہ واہ کے ڈونگرے برساتے ہیں، کہا اس کی قمیض کے پیچھے لکھا ہوا ایڈریس پڑھ لو، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنا پتہ بھول چکا ہے، جسے پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں، اس دنیا پہ آیا کیوں، جو آ کے بھول گیا ہے اسے گھر کا رستہ ہی نہیں مل رہا، اور یہ بھاگا پھر رہا دنیا کے اندر، کیا بتائیں حباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے، زندگی کا مقصد ہی نہیں ملا، کہا جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا، اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، اس سے دل کی بے نوری مراد ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے، آنکھ کا نور اور ہے، دل کا نور اور ہے، تو ہم دنیا کی مادی چمک کو دیکھتے ہیں، میرا مالک کہتا تمہارا دل ستھرا ہونا چاہیے، تمہارا منہ کالا ہو تو کوئی بات نہیں ہے، دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو، اصل تو دل کی پاکیزگی ہے، اور دل رب کے ساتھ وابستہ ہو، اس کے رسول کے ساتھ وابستہ ہو، تو جس نے اللہ کے دین سے رخ پھیرا، اعراض کیا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہو کہ اس کی زندگی تلخ ہو جائے گی۔